دنیا میں لوگ کس طریقے سے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں؟ کوئی مصیبت آتی ہے، بھاگ کے جاتے ہیں بابا کے پاس، مولوی کے پاس، ایک تعویذ لکھ دو فلاں مصیبت آ گئی ہے۔ اور بابا بھی اتنے چالاک، پیسے کے لالچی، جس کام کی ضرورت ہو اس کام کا تعویذ لکھ دیتے ہیں۔ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو، کسی میں طلاق دلوانی ہو، کسی میں محبت بیٹھانی ہو، کسی کو اپنی فلم ہٹ کروانی ہو، کسی کی تجارت چمکانی ہو، کسی میں عداوت کرنی ہو، دشمنی کرنی ہو، نعوذ باللہ، جیسا بھی کام کریں، چاہے برا کام ہو اچھا کام ہو، ہر کام کا وہ تعویذ لکھ دے گا۔ تعویذ لکھواتے ہیں اور بھروسہ کر لیتے ہیں اس سے ہمارا کام بن جائے گا۔ بہت سے لوگ سڑک چھاپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں پریشانی ہے، کوئی چمتکار والا، کرشمے والا انگوٹھی دے دو جس سے میری قسمت بن جائے، زندگی کا کام بن جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ اور کچھ لوگ آن لائن استخارہ کرتے اور کرواتے ہیں، بابا بنگالی بابا فلاں بابا آپ دیکھتے ہوں گے، آن لائن استخارہ کروا لو اور کسی بھی مصیبت کو دور کروا لو۔ یہ فریبی اور مکار ہیں۔ استخارہ کسی سے نہیں کروایا جاتا ہے، آن لائن استخارہ یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، خود سے استخارہ کرنا چاہیے، خود سے۔ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں پیسے کے لیے کرتے ہیں، پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے مزار پہ جا کے چادر چڑھا دیے، سوچا آپ سارا سپنا پورا ہو جائے گا، سارا مقصد پورا ہو جائے گا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں چلو بابا کے نام سے ایک بکرا ذبح کر دیتے ہیں۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں دیا مصیبت دور کرنے کا، یہ تعلیم اسلام میں کہیں نہیں ہے، یہ ہم نے رواجا ہے، ہم نے سماج میں اس چیز کو اپنا لیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے تو ہم عقیدہ سمجھیں، عقیدہ کیا ہے، پریشانی کون دیتا ہے اور پریشانی دور کیسے ہوتی ہے؟ پریشانی دینے والا اللہ۔ کیا مومن اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ عقیدہ سب سے پہلے بنائیں کہ پریشانی دینے والا اللہ ہے، تو دور بھی کون کرے گا؟ وہی دور کرے گا جو پریشانی دینے والا ہے۔ تو پریشانی دور کرنے کا اللہ نسخہ بتاتا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ آئیے میں سیرت رسول سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتا ہوں۔ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں اس سیرت سے پتہ چلے گا۔ صرف نعرے لگا لینے سے سنی نہیں بنتا، صرف جلسے جلوس کرنے سے سنی نہیں بنتا، سنی بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے۔ آئیے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں کیا کیا کرتے تھے۔ آپ پریشانی ہی میں نہیں، آپ تو خوشی میں بھی رب کو اتنا یاد کرتے۔ بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بندگی کرتے، پیر سوج جایا کرتے تھے، دونوں قدم مبارک میں سوجن آ جاتا، اتنی بندگی کرتے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ رب کی بندگی اتنی کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کے قدم مبارک میں ورم پیدا ہو جائے، آپ کیوں اتنی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے اور حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے، افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں تو میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے اوپر فضل کیا ہے، میرے اوپر نعمت برسایا ہے، میں اس نعمت کے بدلے رب کا شکریہ بجا لاتا ہوں، کثرت سے عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بھی اور نعمت میں بھی، راحت اور سکون میں بھی رب کی بندگی بے پناہ کرتے تھے، اور پریشانی میں کیا کرتے تھے آپ کو بتاؤں۔ ابو داؤد کی حدیث 1319 نمبر کی، ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا، اذا حزبہ امر، جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب کوئی غم آپ کو لاحق ہوتا، جب آپ مایوس ہوتے، پریشان ہوتے، صلی، آپ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ کیا کرتے؟ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی تعلیم اور نبی کا عمل ہے۔ آج ہم صرف زبانی طور پر سنی بنتے ہیں، نبی کی سیرت سے، نبی کی سنت سے، نبی کی تعلیم سے اور آپ کی دعوت سے بھاگتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑے پکے سنی، بڑے پکے سنی ہیں۔ سنی ایسے نہیں بن سکتا،
جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپناتا ہے. آپ تو خوشی میں بھی رب کی بندگی کرتے تھے اور غم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بندگی کرتے تھے.